لالپور نامی ایک گاؤں ہوا کرتا تھا۔ اس گاؤں کے سب لوگ ان پڑھ ہوا کرتے تھے اور ان میں سے کوئی بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس گاؤں کے لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، مگر پھر ایک دن گاؤں میں خبر آتی ہے کہ ایک چڑیل رات کے وقت گاؤں میں گھوم کر لوگوں کو ختم کر رہی ہے۔ جو بھی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، ارے بہن، اپنے گھر سے باہر نہ نکلا کر، رات کے وقت ایک چڑیل گھومتی ہے جو لوگوں کو ختم کر رہی ہے۔ مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ جن سی سیما تھی نا، رات کے وقت گھر سے باہر نکلی تھی تو اس چڑیل نے اسے ختم کر دیا۔ ابھی شام ہو گئی ہے، رات ہونے والی ہے، میں گھر چلتی ہوں۔ ایک بوڑھا آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے چڑیل کو پکڑنے کے لیے۔ وہ بھی ان پڑھ تھا، مگر اس کے دماغ میں ایک ترکیب تھی۔ کیا یہ خبر جھوٹ ہے کہ رات کے وقت چڑیل گھومتی ہے؟ ابھی رات ہو تو گئی ہے مگر کوئی نہیں مل رہا۔ وہ اتنا سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے سامنے اچانک سے وہ چڑیل آ جاتی ہے اور وہ اس کے سامنے آ کر خاموش کھڑی رہتی ہے۔ اوہ، تو تمہارا ہی انتظار تھا۔ میرے خیال سے یہ صحیح وقت ہے اس کو قید کرنے کا۔ ہاں، اسے لگتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، مگر نہیں، میرے ساتھ گاؤں کے کچھ اور لوگ بھی ہیں، بس وہ چھپے ہوئے ہیں۔ گاؤں والوں ڈالو۔ اس کے ایسا کہنے پر گاؤں کے لوگ پہلے اسے قید کرتے ہیں اور پھر جلدی سے اس کے اوپر پیٹرول ڈال کر اسے جلا دیتے ہیں اور چڑیل ختم ہو جاتی ہے۔ احمد کے سموسے بہت زیادہ مزیدار ہوا کرتے تھے۔ لوگ دور دور سے اس کے سموسے کھانے آیا کرتے تھے اور سب سے بہترین بات یہ تھی کہ اس کے سموسوں کی قیمت بہت کم ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنے پریوار کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا، لیکن ایک دن اس کے دل میں لالچ آ جاتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں یہ گھر بیچ کر نیا گھر خرید لیتا ہوں، مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اسی لیے اپنے سموسوں کی قیمت بڑھا دیتا ہوں۔ آپ کے سموسوں کی قیمت کم ہے، اسی لیے تو لوگ آپ سے سموسے خریدتے ہیں۔ اگر آپ قیمت زیادہ کر دیں گے تو کوئی بھی سموسے نہیں خریدے گا، جس سے ہمیں نقصان ہوگا۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا ہے، میں نے صرف اپنا فیصلہ سنایا ہے، تمہیں کیا پتہ؟ اس سے میں بہت جلد امیر ہو جاؤں گا۔ اس کی بیوی اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے کہ لالچ بری بلا ہے، اس کے آخر میں اسے بہت نقصان ہوگا، مگر وہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اگلے دن وہ اپنے سموسوں کا ریٹ بڑھا دیتا ہے۔ میری بیوی کو کیا ہی پتہ ہے، ہاں، اس طرح میں بہت زیادہ امیر ہو جاؤں گا۔ وہ اپنے دل میں یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں ایک کسٹمر آتا ہے اور وہ ریٹ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ ارے 100 روپے کا سموسہ ہو گیا ہے۔ ہاں، میں نے تو 10 سموسے لینے تھے، اس وجہ سے میرے پاس تو پیسے کم ہیں، میں جا رہا ہوں۔ اسی طرح ایک اور کسٹمر، اتنے مہنگے سموسے تم نے کر دیے، تمہیں لالچ آ گیا ہے۔ ہاں، اتنے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ اس کے لالچ کی وجہ سے اس کی دکان سے اب کوئی بھی سموسہ نہیں خریدا کرتا تھا۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ لالچ بری بلا ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری بات نہیں سنی۔ ایک گاؤں میں ایک آدمی ہوا کرتا تھا جس کا نام رمیش ہوا کرتا تھا۔ رمیش بہت زیادہ لالچی ہوا کرتا تھا اور اس کا دل کرتا تھا کہ وہ بہت جلدی امیر ہو جائے، لیکن کام نہیں کیا کرتا تھا۔ میرے دوست، کاش کوئی ایسا راستہ ہوتا جس سے مجھے اتنا زیادہ سونا مل جاتا اور میں راتوں رات امیر ہو جاتا، کتنا مزہ آتا نا۔ کتنے دنوں سے مجھے ایسے ہی بندے کی تلاش تھی جو بہت زیادہ لالچی ہو۔ اب دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ارے بھائی، مجھے ایک ایسے راستے کے بارے میں پتہ ہے، کیا تم اس کے بارے میں جاننا چاہو گے؟ کیا حقیقت میں کوئی ایسا راستہ ہے؟ بالکل، میں اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا، مجھے جلدی بتاؤ۔ اس کے لیے چاہے مجھے اپنی جان پہ کھیلنا پڑے، میں ضرور وہ راستہ اپناؤں گا۔ ایک شرط کے ساتھ، آدھا تمہارا ہوگا آدھا میرا۔ جنگلوں کے بیچوں بیچ ایک گاڑ ہے اور اس میں بہت زیادہ خزانہ ہے۔ اگر یہ واپس آ گیا ٹھیک ہے، نہ آیا تو بھی ٹھیک ہی ہے۔
یہ سنتے ہی وہ جلدی سے اس غار کی طرف نکل دیتا ہے، مگر یہ جانے بغیر کہ اس میں کتنا زیادہ خطرہ ہے۔ کچھ دیر کے فاصلے کے بعد وہ اس غار میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کو اس کے سامنے ایک سونے کا مٹکا دکھائی دیتا ہے جس میں سونا بھرا ہوا تھا۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے، لیکن اس کی خوشی اتنی دیر تک رہتی نہیں ہے۔ اس کے سامنے اچانک سے ایک جن آ جاتا ہے۔ بہت لالچی ہو تم، آئے اپنی مرضی سے ہو لیکن جا نہیں پاؤ گے۔ بھوت، مجھے جانے دو، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ گاؤں والوں نے مجھے مارنے کی دھمکی دی تھی، پلیز مجھے جانے دو۔ زیادہ بہانے مت بناؤ، تمہیں ویسے بھی میں جانے نہیں دوں گا۔ تمہیں تمہاری لالچ کی سزا ضرور ملے گی، ضرور۔ ایک مٹھائی والے کی دکان اپنی مزیدار مٹھائیوں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ لوگوں کو یہ بات اس کے بارے میں بہت اچھی لگتی تھی کہ اس کی دکان 24 گھنٹے کھلی رہتی تھی، لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ وہ خود سے باتیں کرتا تھا جب دکان میں کوئی کسٹمر موجود نہ ہوتا۔ ارے احمد، آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے۔ تم ایسا کرو، 10 نہیں 20 کلو مٹھائی پیک کر دو۔ تم سب لوگ قبرستان میں اکٹھے ہو جانا، میں لے کر آ جاؤں گا خون۔ 10 کلو کافی ہے۔ نہیں 10 کلو نہیں، 20 کلو مٹھائی کرنی ہے۔ خون کی بات کہاں سے آ گئی؟ لگتا ہے یہ پھر سے خود سے باتیں کرنے لگ پڑا۔ ارے میں تجھ سے بات کر رہا ہوں احمد۔ معاف کرنا، خیر تم چھوڑو سب کچھ، مجھے بتاؤ کیا چاہیے۔ احمد، میرے بیٹے کی شادی ہے کچھ ہی دنوں میں، تو میں اس لیے بہت خوش ہوں، اسی لیے میں پورے محلے میں مٹھائی بانٹ رہا ہوں، تو تم 10 کلو مٹھائی پیک کر دو۔ ایک بار پھر سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ ابھی میرے پاس 10 کلو مٹھائی نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پر تو اتنی زیادہ مٹھائی پڑی ہوئی ہے تو صحیح، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تو 10 کلو سے بھی زیادہ ہوگی، تم یہ پیک کر دو نا مجھے۔ جب میں نے تمہیں کہا کہ میں نہیں دے سکتا تو اس کا مطلب میں نہیں دے سکتا۔ میری مجبوری ہے اسی لیے یہاں سے لے رہا ہوں، ورنہ کبھی نہ لیتا۔ معاف کرنا، میں بعد میں آ کر لے جاؤں گا، تم میری 10 کلو مٹھائی پیک کر دو۔ ارے کیا بات ہے، آپ مٹھائی نہیں لے کر آئے؟ اگر آپ کو اس احمد کی دکان سے مٹھائی نہیں ملی تھی تو آپ کو کسی اور دکان پر چلے جانا چاہیے تھا، مٹھائی تو لے کر آتے آپ۔ ابھی میں تھکا ہوا آیا ہوں اور میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتا، تو بہتر یہی ہے کہ جا کر میرے لیے پانی لاؤ اور پھر مجھ سے کوئی سوال آدھے گھنٹے تک نہ کرنا۔ اس کی بیوی اس کے لیے پانی لینے چل جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ ایک سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان خود سے باتیں کرتا ہے تو وہ اس طرح کی باتیں تو نہیں کرتا، خون کا ذکر وہ کیوں ہی کرے گا؟ احمد کیوں خون کا نام لے رہا تھا، وہ بھی 10 کلو؟ ہو سکتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا کوئی عزیز ہاسپٹل میں ہے، اسی لیے وہ اس کو خون دینے کے بارے میں بول رہا ہے، اور میں نے 10 کلو کہا تو اس نے 10 کلو غلطی سے بول دیا ہوگا۔ ارے میں بھی نا کتنا زیادہ سوتا ہوں باتوں کے بارے میں، مجھے لگتا ہے مجھے سونا چاہیے۔ وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ اس کے کسی عزیز کو خون کی ضرورت ہوگی اور وہ جا کر سو جاتا ہے۔ اگلے دن جب وہ اس کے پاس مٹھائی لینے کے لیے جاتا ہے تو وہ اسے پھر سے کسی سے بات کرتے ہوئے سنتا ہے۔ ارے رات والا آدمی بہت طاقتور تھا، لیکن میں نے اسے مٹھائی کھلا کر کمزور کر دیا۔ چاہے جو بھی ہو، وہ کسی بوجھ سے تو نہیں جیت سکتا۔ جیسے ہی وہ یہ سب کچھ سنتا ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یوں ہی اس کی مٹھائی اتنی زیادہ مزیدار نہیں تھی، میں بھی کہوں۔ اوہو، یہ ایک انسان نہیں ہے، مطلب یہ ایک بھوت ہے، مجھے گاؤں والوں کو بتانا ہوگا۔ جیسے ہی گاؤں والوں کو پتہ لگتا ہے تو وہ ایک بابا کے پاس جاتے ہیں۔ اس پر بابا انہیں کہتا ہے، مجھے شک تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، میں صرف کسی ایک اور آدمی کے بارے میں انتظار کر رہا تھا۔
ہاں اس کی ساری طاقتیں اس کی مٹھائی میں ہے، جاؤ اور اس کی مٹھائی کی دکان کو جلا ڈالو، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بھوت بہت طاقتور ہے، اسی لیے ہم دوسرے طریقے سے اس کا مقابلہ کریں گے، یعنی اس کی دکان جلا ڈالیں گے۔ پھر سب گاؤں والے مل کر اس آدمی کی دکان کو جلا ڈالتے ہیں۔